آج 6 ذوالحج پہلا ہفتہ کا دن، یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور بند قسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر یقین کمزور ہے تو آج خود یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، شاید یہی چند لمحے آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ذوالحج پہلا بابرکت ہفتہ کا دن آ چکا ہے۔ یہ ذوالحج کے وہ مقدس دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا ایک ایک نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں، قبولیت دعا اور تقدیر بدلنے والے دن ہیں۔ جو لوگ ان مبارک گھڑیوں کی قدر کر لیتے ہیں ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، اور جنہوں نے غفلت کی وہ بعد میں صرف پچھتاتے رہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے حوالے ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جو برسوں سے بند نصیبوں پر لگے تالے کھولنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار وظائف پڑھے، تسبیحات پڑھی، راتوں کو جاگ جا کر دعائیں مانگی، مگر حالات نہیں بدلے، مشکلات ختم نہیں ہوئی، رزق میں کشادگی نہیں آئی، دعاؤں میں اثر پیدا نہیں ہوا۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ چاہے تو آپ کی سوئی ہوئی تقدیر ایسی جاگے گی کہ پھر کبھی دوسرے عمل کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ذوالحج کے وہ خاص دن ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جس بندے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جائے اس کے لیے ناممکن راستے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ رات کو ہاتھ اٹھائے اور صبح آنکھ کھلے تو حاجت پوری ہو چکی ہو، شام کو دعا مانگے اور فجر تک قسمت بدل چکی ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں، غیب سے مدد آنے لگے اور آپ کی ناممکن خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں، تو آج یہ عمل صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھ لیں۔ وہ رب جو بغیر ستونوں کے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، جو سمندروں کو بہنے سے روکے ہوئے ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جب وہ کسی بندے پر مہربان ہو جائے تو لمحوں میں فقیر کو امیر اور بے آسرا کو بااختیار بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی بچہ اپنی ماں کا لاڈلا بن جاتا ہے تو ماں اپنی ہر خوشی قربان کر کے اس کی خواہش پوری کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کریم کا لاڈلا بن جائے تو پھر اللہ اس کی تقدیر کے مردہ چراغ بھی روشن کر دیتا ہے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ کامیابی خود اس کے قدم چومتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا نصیب نہیں روک سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، مگر آج جو راز آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ عام راز نہیں۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جسے اخلاص سے پڑھ لیا جائے تو مہینوں اور سالوں کا انتظار ختم ہو جاتا ہے، اور بندے کی حاجات اللہ کے حکم سے تیزی سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کا ایک خاص طریقہ اور ترتیب ہے جسے اگر آپ توجہ اور یقین کے ساتھ مکمل کریں گے تو اللہ آپ کے لیے وہ فیصلے فرما دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے بھی خزانہ ہے جو گھروں میں بیٹھی بیٹھی رشتوں کی فکر میں آنسو بہاتی ہیں، جن کے رشتے آ کر ٹوٹ جاتے ہیں یا ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو اسے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے، ماں باپ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں، اللہ چاہے تو بند راستے کھل جائیں گے۔ اور وہ والدین جو بیٹی کی شادی، جہیز، اخراجات اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے تو وسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا وہاں سے آسانیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا مبارک ذکر ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ رب جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ بدقسمت ہے وہ انسان جو آج 6 ذوالحج اور پہلے ہفتہ کے اس بابرکت دن کو غفلت میں گزار دے۔ جب کبھی آپ پر قرض بڑھ جائے، جب راستے بند ہو جائیں، جب ہر طرف ناکامی نظر آئے، جب انسان خود کو اندھیری بند گلی میں محسوس کرنے لگے، تب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، کسی کے تانے سننے سے پہلے، رات کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں گے اور حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، کامیابی صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے، مشکلیں صرف اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہیں۔ پھر کیوں انسان لوگوں کے دروازوں پر ذلیل ہوتا پھرے؟ کیوں جعلی پیروں فقیروں کے جال میں پھنسے؟ مشکلات تو انبیاء کرام پر بھی آئیں، رزق کی تنگی ان پر بھی آئی، مگر انہوں نے کبھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔
جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی دل ٹوٹنے لگے، جب بھی حالات بے قابو ہوں، اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذوالحج کے ان بابرکت دنوں کو غفلت میں گزار دیا، مگر آج 6 ذوالحج پہلا ہفتہ قبولیت دعا کا خاص دن ہے۔ اس دن کو ہرگز ضائع نہ کریں، ابھی بھی وقت موجود ہے، پورا دن اور پوری رات آپ کے سامنے ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ آپ یہ مبارک وظیفہ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کے بعد۔ اللہ کے ذکر کے لیے ہر وقت بابرکت ہے، خاص طور پر ذوالحج کے یہ مقدس دن جن میں ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا خزانہ بن جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے دل سے ایک گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے طاقتور وظائف، خاص اعمال اور روح کو سکون دینے والے اذکار آپ تک پہنچاتا رہوں گا، جو اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اب آئیے آج کے خاص عمل کی طرف۔ آج 6 ذوالحج اور پہلے بابرکت ہفتہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی وقت ملے، جہاں بھی سکون ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لے، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور زیادہ برکت والا ہے۔ درود شریف کو محبت، ادب اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بند راستے کھولتا ہے اور دعا کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے سب سے خاص مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی شادی کی فکر میں رو رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، بے سکونی ختم ہو جائے، کاروبار میں برکت آ جائے یا زندگی کے ہر میدان میں کامیابی مل جائے۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے آج ذوالحج کے ان بابرکت دنوں میں اللہ کے سامنے رکھ دے۔ جیسے ہی آپ نیت کر لیں فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ چکے، اپنے مقصد کی نیت بھی کر چکے، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پوری توجہ، یقین اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کریم کی ایک نہایت عظیم اور مبارک صفت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، آسمان بھی جس کی گواہی دیتے ہیں، اور جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف 2 لفظ نہیں، یہ وہ پاکیزہ ذکر ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ رب کریم کی ایسی مبارک تسبیح ہے کہ جب بندہ اسے ٹوٹے دل، آنسو بھری آنکھوں اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، قسمت ساتھ نہیں دیتی، کامیابی قریب آ کر دور چلی جاتی ہے، تو آج صرف ایک بار یقین کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار، سبحان اللہ
2 बार, सुबहान अल्लाह 3 बार। आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 10 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना काफ़ी नहीं। जब जब आपकी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकले, उसी वक़्त अपने दिल की हर तकलीफ़, हर ख्वाहिश, हर आंसू अल्लाह के सामने रख दे। रोते हुए मांगी गई दुआ, टूटे दिल से निकली हुई सदा और जुल्हज के इन बाबरकत दिनों में किया गया जिक्र कभी खाली नहीं जाता। सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने के बाद बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाकर जो भी मांगता है, अल्लाह अपने ख़जाने से अता फरमाने पर कादिर है। मेरा रब इतना रहमान, इतना करीम और इतना मेहरबान है कि जब देने पर आता है तो हिसाब नहीं करता, चेहरे नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता, बस अपने बंदे की झोली भर देता है। सुबहान अल्लाह पढ़ने से बंदा अपने रब की पाकी और बड़ाई बयान करता है, और जो बंदा अपने रब की तारीफ़ करता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। जब कोई इंसान अपने मुश्किल वक़्त में तन्हाई में अपने मकसद को दिल में रख कर सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेता है तो वो अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है। यह रब की लाडली तस्बीह है, और जब बंदा रब का लाडला बन जाए तो फिर आसमानों में हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों, मेरा ये बंदा जो मांग रहा है उसकी हाजत पूरी कर दो। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह सिर्फ 10 बार पढ़ते ही अब आपने दूसरे नंबर पर वो खासुल खास वजीफ़ा पढ़ना है जिसे आज के इस पूरे अमल का सबसे ताकतवर राज कहा जाता है। यह ऐसा मुजर्रब अमल है जिसे सदियों से रिज़्क, दौलत, कामयाबी और बंद नसीब खोलने के लिए पढ़ा जाता रहा है। अब आपने कुरान पाक की सबसे मुख्तसर मगर बेहद अजीम सूरत यानी सूरह कौसर पढ़नी है। ये वो मुबारक सूरत है जिसके बारे में अल्लाह वालों का कहना है कि जो बंदा यकीन, इखलास और टूटे दिल के साथ इसे पढ़ ले, अल्लाह उसके खाली हाथ भर देता है, रिज़्क के बंद दरवाजे खोल देता है और नामुमकिन हालात को आसानियों में बदल देता है। आज मैं आपके हवाले ऐसा मुश्किल कुशा वजीफ़ा कर रहा हूँ जिसे दौलत हासिल करने, रिज़्क में बरकत पाने और रब्बे करीम के ख़जानों से मांगने का ख़ास राज कहा जाता है। बस शर्त यह है कि आप इसे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। अब तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जब आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हों तो मुकम्मल खामोशी और तवज्जो के साथ पढ़ें। ना आप किसी से बात करें, ना कोई आपसे बात करे, क्योंकि ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, उसी वक़्त अपने मकसद, अपनी हाजात, अपने दुख, अपनी परेशानियाँ दिल में रख कर अल्लाह से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए, सिर्फ 33 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान अगर बंदा सच्चे दिल से मांग ले तो अल्लाह चाहे तो तकदीर के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। आप रिज़्क मांगें, दौलत मांगें, कर्ज से निजात मांगें, मनपसंद शादी, नौकरी, कारोबार या घर के हालात की बेहतरी मांगें, अल्लाह की ज़ात बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन अता फरमाने पर कादिर है। जब कोई बंदा इखलास और यकीन के साथ अल्लाह से लू लगा लेता है, अपने रब के सामने टूट जाता है, तो अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली नहीं लुटाता। मेरा रब जब अता फरमाता है तो अंदाजे से नहीं, अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। याद रखना, 33 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी में रहमतों का एक नया बाब खुल सकता है। आप जिस रास्ते पर कदम रखेंगे अल्लाह वहाँ आसानी पैदा फरमा देगा। और आज की इस ख़ास वजीफ़े के बाद आप जो भी जायज़ दुआ मांगेंगे, अल्लाह चाहे तो वो आपकी तकदीर में लिख दी जाएगी, क्योंकि जब रब राज़ी हो जाए तो बंदे की ज़ुबान से निकली हुई सदा भी कबूलियत पा लेती है। जब आप दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद अब आपने तीसरे नंबर पर वो अजीम वजीफ़ा पढ़ना है जिसे अल्लाह वालों ने हाजात पूरी होने, बंद किस्मत खुलने और गैबी मदद आने का ख़ास राज करार दिया है। अब आपने तीसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। ये अल्लाह ताला के वो मुबारक अस्माए हुसना हैं जिन्हें पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है, परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और बंदे की नामुमकिन दुआएं भी अल्लाह के हुक्म से मुमकिन बनने लगती हैं। जुल्हज के इन बाबरकत दिनों में ख़ास तौर पर 6 जुल्हज पहले हफ्ता की कबूलियत वाली घड़ियों में या हय्यु या कय्यूम पढ़ना ऐसा ख़जाना है जो सोई हुई तकदीर जगा देता है।
یہ وہ ذکر ہے جو بند نصیبوں پر لگے تالے کھول دیتا ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے اور بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے پر یا حی یا قیوم کی برکت کھول دیتا ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور زندگی میں ایسی آسانیاں آتی ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ لیکن یاد رکھیے صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں، جب جب آپ کی زبان سے یا حی یا قیوم نکلے آپ اپنے دل کی ہر خواہش، ہر درد، ہر آنسو اللہ کے سامنے رکھتے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر بات قبول فرما لے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت آئے، قرض ختم ہوں، بیماریاں دور ہوں اور بند راستے کھل جائیں، تو آج ذوالحج کے ان مقدس دنوں میں یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ یقین مانے جب بندہ اخلاص کے ساتھ یا حی یا قیوم پڑھتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، ایسی ایسی غیبی مدد آتی ہے، ایسے ایسے اسباب بنتے ہیں، ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اس کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی، کیونکہ میرا رب جب کسی پر کرم فرمانے کا فیصلہ کر لے تو پھر لمحوں میں حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر 100 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اب آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ شروع ہوتا ہے، اور یاد رکھنا اس آخری عمل کے بغیر یہ پورا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، مگر ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی، رزق میں کشادگی نہیں آتی، دل کو سکون نہیں ملتا۔ اکثر اس کی ایک بڑی وجہ گناہوں کی وہ پکڑ ہوتی ہے جو انسان کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب بندہ گناہوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے تو پھر بعض اوقات کامیابی قریب آ کر بھی دور چلی جاتی ہے، دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے رک جاتی ہیں اور زندگی میں بے سکونی بڑھنے لگتی ہے۔ اسی لیے اب آپ نے چوتھے نمبر پر وہ عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بندے کو دوبارہ اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ٹوٹے دل کی پکار ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا نام ہے۔ آج وہ بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج صرف سچے دل سے استغفر اللہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب توجہ سے سن لیں۔ استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ آپ نے استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف زبان کا ورد نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ندامت، شرمندگی اور ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک کر پڑھنا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ دراصل اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا راستہ ہے، اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ ہی نہیں مٹاتا بلکہ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی بند دعاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ایک بار پورا عمل ترتیب سے یاد کر لے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 100 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر 313 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تمام اعمال مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر جائز حاجت مانگے، رزق مانگے، سکون مانگے، کامیابی مانگے، صحت مانگے، شادی، اولاد، کاروبار، قرض سے نجات، جو بھی دل میں ہے اپنے رب کے سامنے رکھ دے، کیونکہ میرا رب غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کی پکار سننے والا ہے، اور جب عطا فرماتا ہے تو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے۔
اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے خزانے سے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔